بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، انتہائی اہم سٹوری ہے صدر صاحب کی۔ کل عمران خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں چند ہی گھنٹوں میں۔ اس میں بہت کچھ اندر کی سٹوری ہے بھائی، اور بہت کچھ اس میں ہوا کیا ہے۔ آج صدر صاحب نے صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کے دوران کچھ باتیں کی بھی ہیں، لیکن کل کیا ہوا ہے، آخر 2 ملاقاتیں چند گھنٹوں کے وقفے سے کیوں ہوئی ہیں، ایسی کیا ہوا کیا تھا، آپ کو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھانی ہے، یہ ویڈیو بڑی اہم ہے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو یہ کہنا مختصر ترین الفاظ میں کہ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ دکھ انسانیت کی خدمت چلتی رہے بھائی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمیں آٹا اور بستر چاہیے، مزید بھی جو تقسیم ہوگی آپ مزید بھی چاہیے، اور 5 گھر جو ایک کا ہوگی ارینجمنٹ، تو 5 گھر جو ہے نا کچھ لوگوں نے پلیج کیا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، تو 5 گھر جو ہے نا ہم نے بنا، بہت نامینل سی پرائس ہوتی ہے۔ آ جائیں جناب، یہ ذرا ویڈیو آپ سن لیں، دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صورتحال کیا ہے، کہاں پہنچی ہے صورتحال۔ یہ لیں۔ اور میں کہہ کے تھک گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے دیں، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ نون والے بھی چاہ رہے تھے کہ جی یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، 1 سال اور لگ جاتا ہے نا، تے ایتھے تھانوں انہاں دے کپڑے بھی نظر نہیں چھڑ آنے نون لیگ دے۔ لیکن بات سنیں، اچھا بھائی آپ خاموشی سے بات سنیں کیونکہ لائیو چل رہا ہے، آرام سے بات سن۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا، بس وہ سروں لے گئے ساری پارٹی میں، اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو 25 مئی یاد ہے، آپ نے ضرور دوبارہ بار آزمانا ہے، جو آزمائے ہوئے ہوں تو اس طرح نہیں کرتے۔ اور 3-4 بندوں کی وجہ سے، ایک تو بیچارہ میں نے بڑا افسوس ہے، کدی پہلے پھڑیا جاتا تے اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی۔ مجھے مونس اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، لیکن بات سچی کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک ساتھ میں حیران ہوں، یہ میاں اسلم کے، اقبال کے جو سمن آباد کے وہ سارے کام ہو رہے ہیں، باقی محمود رشید کے کام بند، لاہور کے کام بند۔ میں نے لاہور میں یہ ہیں جناب چودھری پرویز الہی، عمران خان کے بقول وڈا ڈاکو، ٹھیک ہے جی۔ نکا ڈاکو تو نس گیا، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ نکا ڈاکو بہت ہی سیانہ نکلا ہے بھائی۔ اس کو سب پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو نکا ڈاکو اپنے دوستوں شوستوں کو ساتھ لے کے جہاز مبینہ طور پہ ڈالروں کا بھر کے وہ سیدھا ہی نس گیا تھا، اور اسپیشل چارٹر طیارہ گیا۔ تو پھر اس کے بعد ہم کو بات کرتے ہیں کہ یار کون سی سٹوری، تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ میں کبھی ثبوتوں کے بغیر کوئی سٹوری کرتا نہیں ہوں، لیکن آ جائیں بھائی، کل صدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ اچھا، میں بڑا آسان ترین الفاظ میں بتانے کا عادی ہوں، میں آسان ترین الفاظ میں سننے کا عادی ہوں، اس وجہ سے آسان ترین الفاظ میں بتانے کا عادی ہوں۔ بس صدر صاحب کی ملاقات ہوئی، صدر صاحب نے جا کے وہاں پہ جو باتیں شاتیں کیں، خان صاحب نے ان کو بلایا، تو پتہ یہ چلا کہ خان صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ اسمبلیاں توڑنا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ خان صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو میں نے ریفرنس بھیجا تھا وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جنرل باجوہ کو جو میں نے ایکسٹینشن دی تھی وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے جو میں نے وہ ایک جو اسکیم تھی وہ بلیک کو وائٹ کرنے کی، ٹھیک ہے نا، ایمنسٹی اسکیم، وہ بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب خان صاحب اپنی غلطیاں گنواتے رہے، ساری کوئی غلطیاں کرتے رہے یا حکومت کرتے رہے۔ اچھا، پھر اپوزیشن میں آ گئے، پھر انہوں نے زور لگایا جناب، انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اب جو غلطی ہونے کے بعد جو بات یاد آئے نا، وہ کہتے ہیں نا جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے وہ منہ پہ مار لینا چاہیے۔ تو غلطی ہوئی ہے تو کس نے کروائی ہے؟ کسی نے تو یہ دھکا دیا ہے نا خان صاحب نا آپ کو نا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ پنجاب کی بھی توڑوں گا، خیبر پختونخوا بھی توڑوں گا، یہاں پہ ایک زلزلہ آ جائے گا، بھونچال آ جائے گا، یہاں پر لوگ کہیں گے ہائے 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 ہائے، پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ٹوٹ گئی،
جناب اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ استعفے بھی آ گئے، تو بس ابھی یہ سارے الیکشنز ہو جائیں گے، سندھ اسمبلی بھی ٹوٹ جائے گی اور یہ قومی اسمبلی بھی ان کو توڑنی پڑے گی۔ یہ خان صاحب کو کسی نے پوٹھا مشورہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو خان صاحب دیکھتے ہی رہ گئے، بھئی یار میں تو سوچ رہا تھا بھونچال آنا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اگر الیکشن ہو جائیں گے اور اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن بھی ان پہ بھی نہیں ہوں گے، ابھی تک تو کوئی ڈیٹ نہیں آئی۔ اب سنا ہے کہ یہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں، اس میں بھی یہی اتفاق ہوا ہے کہ جنرل الیکشن مردم شماری کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بھی ظاہر اسی طرح ہی ہوں گے۔ تو اب خان صاحب کو لگا یار میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، یہ مجھے دھکا کس نے دیا ہے؟ یہ میں نے تو خان صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا ہے کہ یار یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ اسمبلیاں توڑنا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو پہلے کہتے تھے، یہ پرویز الہی کا ساٹھ آپ نے سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں، ایک تو پھڑا گیا اور یہ پہلے ہی پھڑا جاتا تو بہت بہتر، فواد چودھری کا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے ہی پھڑا جاتا تو بہت ہی بہتر تھا، ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ تو باقی بھی کوئی 4-5 لوگ ہیں جو ان کو پوٹھے مشورے، تو خان کوئی دودھ پیتا کاکا ہے؟ بھئی یہ تو ایک مالش پالش کرنے کا انداز ہے نا کہ جناب وہ بس خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، بھائی جو ایک بندہ اتنا نہلا ہے کہ جو ارد گرد کے لوگوں کے سن کے ساری غلطیاں کر رہا ہے، پھر اسے کوئی حق نہیں ہے، اس کو تو کونسلر بھی نہیں بنانا چاہیے، وزیر اعظم تو چھوڑ دیجیے۔ یہ تو وہ وڈا ڈاکو اور نکے ڈاکو کی پالش کرنے کا انداز ہے کہ وہ پالش مالش میں بہت ہی ماہر ہیں، وہ بوٹ چاٹنے میں بھی ماہر ہیں، اور جہاں پر بھی ان کو اس طرح کا مفاد نظر آئے تو وہ اسی طریقے کی پالش مالش شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ کو اتنے پاگل ہیں، ان کو نہیں پتہ، وہ ایکچولی خان پر ہی تنقید کر رہے ہیں کہ خان ہی اس طرح کا مبینہ طور پہ چول انسان ہے کہ جس کو پتہ نہیں کیوں میں بار بار کہتا رہا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، اسمبلیاں نہ توڑیں۔ لیکن اعجاز شاہ صاحب نے بھی کہا ہے، جو ان کے وزیر داخلہ بھی رہے، بعد میں ان سے قلمدان واپس لیا گیا تھا تو شیخ رشید صاحب کو بنایا گیا تھا، تو انہوں نے بھی یہ 2 دن پہلے ایک میڈیا ٹاک میں کہا ہے، ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ میں نے تو یہی مشورہ دیا تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، حکومتیں ختم نہ کریں، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور وہی غلطیاں ہوئیں اور مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، خان صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ جناب یہ غلطی ہو گئی یار، اور یہ اسمبلیاں اور سارا کچھ، تو آپ کو بیچ والا راستہ نکالیں۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا بھائی جان، وہ بات ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، ٹھیک ہے نا، تو کھیت آپ کا سارا چڑیاں چگ گئی ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا، آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، میں نے جن لوگوں سے بات کرنی تھی میں نے کر لی، اور وہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ نے خود ہی غلطیاں کی ہیں، اور باہر کے میں نے سفیروں سے بھی بات کی، کوئی ملک آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ کوئی ملک آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، نہ اندر کے فیکٹر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، نہ باہر کے فیکٹر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہا کہ اگر بالفرض آپ ابھی الیکشن ہو بھی جاتے ہیں نا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، تو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ الیکشن آپ نہیں جیتیں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، بہت ساری چینجز آ گئی ہیں۔ ہاں البتہ آپ کہتے، پھر ان کو جب بار بار کہا کہ آپ بات کو، نے کہا جی میرا اب کسی سے کوئی رابطہ ہے کوئی نہیں، جن سے رابطے تھے تو میں نے ان کو کہا تو ان کی آپ کے بارے میں اوپینین بڑی نیگیٹو ہے، کوئی پازیٹیو اوپینین نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کہیں سے پازیٹیو جواب ملا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ اب رپورٹ بھی ہونے لگا ہے، یہ چیزیں اب رپورٹ ہونے لگی ہیں میڈیا میں۔ اچھا، اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو بہت بڑی بات کی، جب بار بار اس طرح کی تکرار ہوئی اور اس طرح کی بات ہوئی کہ جی آپ ان سے بات کریں، کوئی بیچ کا راستہ نکالیں، کوئی اس طرح سے، پریزیڈنٹ صاحب نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں نا تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، اگر آپ کی تسلی ہے، آپ چاہتے ہیں، آپ حکم کریں، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، لیکن کام اب نہیں بن رہا۔ اسی سے دوسرے دن جب پریزیڈنٹ صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا کوئی رابطہ شابطہ نہیں ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، حالانکہ وہ سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے،
لیکن ظاہر ہے اپنی ایک عزت ہوتی ہے بھائی، میں نے کل بھی کہا مجھے کسی سے کوئی پرسنل وہ نہیں ہے، لیکن اس عہدے کا ایک احترام ہے، ایک تکریم ہے، وہ ایک آئینی عہدہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، وہ آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہیں، تو ہیڈ آف سٹیٹ کو اس طرح سے یوتھیا یہ مرانڈو نہیں بننا چاہیے کہ وہ جب چاہے جناب مہینے میں وہ 10 دفعہ وہاں جا رہے ہیں، اپنا زمان پارک ادھر بنگالہ میں تھے خان صاحب تو 10 دفعہ ادھر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی کہ یار کسی طریقے سے مذاکرات والی ٹیبل پہ آئیں، انہوں نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی کہ خان صاحب مذاکرات کریں، اور پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ مذاکرات کرتے ہیں اور یا ہم آپ کی بیہاف پہ مذاکرات کرتے ہیں، دوسرے دن آپ تقریر میں ان مذاکرات کو اپنے معنی پہنا دیتے ہیں، اپنے ہی شرری چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کا سارا تباہ برباد ہو جاتا ہے سلسلہ، اس کو آپ اپنا مطلب نکال لیتے ہیں ان مذاکرات سے بھی، تو یہ چیز وہ نہیں چلے گی۔ اور اب وہ جو معاملات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں، یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے۔ البتہ خان صاحب روز کہتے ہیں، اور پھر میں تو اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ جی میں شرلی چھوڑ کے کسی کو چونا لگاؤں، کسی کو چونا لگانا بھی یہاں پہ بہت بڑا جرم ہے، ایک طرح گناہ تو ہے ہی ہے، جرم ہے میں سمجھتا ہوں کسی کو چونا لگانا۔ اور یہ جو ایف اے فیل لگڑ بھگڑ یوٹیوبر یہ جو جناب یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اپنے ویوز لینے کے لیے، اور یہاں پہ مالشیا پالشیا صحافی بھی وہ بھی ان کی نگاہ میں مقبول ہونے کے لیے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں سوشل میڈیا کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے انہوں نے کہنا ہے کہ جناب ہماری ویورشپ فلاں ہے، تو میں تو شکر کرتا ہوں الحمدللہ، اور میں خداوند کریم کا لاکھ دفعہ الحمد کہوں کہ جو میری ویورشپ ہے وہ اتنی سمجھدار اور اتنی سنجیدہ اور اتنی یقین کریں کہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے میری ویورشپ، کہ جس پہ بھی تنقید کرو وہ کہتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ نے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے، کسی کی کوئی ترجمانی نہیں ہے، اس طریقے کے صاحب کہ جہاں پر بھی کوئی جو غلطی کرتا ہے نا تو وہ ہم تنقید کرتے ہیں تو میری ویورشپ میرے ساتھ دیتی ہے، الحمدللہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے آپ لوگوں پہ، اور میں بہت فخر کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ تو خیر، تو لیکن یوتھیوں نے ابھی چونا لگانا ہے، کیونکہ خان صاحب اوپر سے چونا لگا رہے ہیں کہ جی ایسا نہ ہو کہ یوتھیوں کا مورال بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے اور بالکل ہی ہم غرق ہو جائیں۔ تو بہرحال اب ان کو بتا دیا گیا ہے، آج پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کریں، اور یہ حکومت نہیں کر رہی ان سے مذاکرات، اگر عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو اس طریقے سے نہ ہو۔ جو ابھی پلان ہیں وہ بہت سارے، میں نہیں کہہ رہا، یہ یوتھیوں بیچاروں کو کہا ہے کہ جی کمبل لے کے آئیں، بستر لے کے آئیں، اور باہر جیسے غلام ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا خان صاحب کہ ہم کو غلام ہے، بھائی یوتھی کوئی آپ کے غلام ہے، ٹھیک ہے نا، یوتھی خیر شخصیت پرست ہیں۔ وہ میں ایک پتہ نہیں کس کا تو کوئی میں پڑھ رہا تھا، کوئی پوسٹ تھی یا ٹویٹ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل اور یوتھیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ بچڑے کو پوجتے تھے اور یوتھی گدھے کو پوجتے ہیں۔ مقصد کہنے کہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ شخصیت پرستی ہے، وہ شخصیت پرستی اتنی ہے کہ یوتھی بیچارے آ کے وہ بستر بوریا لے کے ادھر زمان پارک میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے ایک لیڈر کو، وہ کہتا ہے کہ میں موت سے بھی نہیں ڈرتا، میں جیل سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن یوتھیوں کو کہو کہ وہ یہاں آ جائیں اور یہاں بستر رکھیں، کمبل لے آئیں اور یہاں پر جناب میری حفاظت کریں کیونکہ یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، پوری پارٹی گرفتار ہو جائے، خیر ہے ہو جائے، لیکن خان صاحب نے نہیں ہونا، اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے جیل سے ڈر بھی نہیں لگتا، مجھے موت سے ڈر بھی نہیں لگتا، اور نہ ہی مجھے گرفتاری سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی گرفتاری کا کوئی نام آتا ہے، کوئی شائبہ تک پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ کو جناب آپ ٹویٹ بھی کرو، سارے لیڈران ٹویٹ بھی کرتے ہیں، سارے ادھر ایم پی اے آئیں، ایم این ایز آئیں، کارکن آئیں، سب ادھر جمع ہوں، کیونکہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، اور خان صاحب نے جو ہے نا یہ اس طریقے سے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ باقی رہا، میں نے متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں بھائی کہ انہوں نے اپنے حساب سے حکومت چلانی ہے، اور ان کو چاہیے مہنگائی کنٹرول کریں، ان کو چاہیے کہ ہر چیز کا ریٹ کنٹرول کریں۔ آج کچھ لوگ کہیں گے کہ نقوی صاحب یہ ڈالر اتنا اوپر چلا گیا ہے،
تو آپ نے اس پہ نہیں بولا. بھائی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, کل کو لوگ کہہ رہے تھے ڈار صاحب نے مصنوعی طور پہ روکا ہوا ہے, اور اس طریقے سے وہ چیخ رہے تھے جیسے مفتاح اسماعیل, جیسے باقی, جیسے ادھر ادھر. جی آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی ہے کہ آپ ڈالر کو کھلا چھوڑ دیں مارکیٹ پہ, اور اس طریقے سے, اور وہ ڈالر کو انہوں نے چھوڑا ہے, تو پھر اب ڈالر جہاں گیا ہے, ڈار صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی ڈالر تو 240 پہ تھا نا, وہ تو کم کر کے اس کو 220 یا 225 پہ یا اس طرح سے 215 18 پہ یا 20 پہ یا 22 پہ اس طرح سے لے آئے تھے نا. اگر وہ اس وقت کام نہ کرتے تو یہ 300 کراس کر جاتا, ٹھیک ہے. تو اب وہ ہوا ہے, اگر آئی ایم ایف کے مطابق اور باقی جو اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو اسی طرح سے اوپن ہونا چاہیے, اور اگر وہ ہوا ہے تو پھر ہونے دیجیے. پھر جب اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے تو اس طرح سے اکانومی ٹھیک ہوگی, تو اکانومی ٹھیک ہو, پھر اللہ کرے کہ یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو, تو اکانومی ٹھیک ہو. اپنے اللہ تللے کنٹرول کریں بھائی, جو جس طرح سے کہا گیا کہ اس 78 کی کیبنٹ کو کم کریں, اسی طریقے سے جو میں کہتا ہوں کہ جو ججز کی 15 لاکھ تنخواہ ہے اس کو کم کریں, جنرلز کی تنخواہوں کو کم کریں, بیوروکریسی کی جو 21-22 گریڈ کے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں کو کم کر. بھائی ساری قوم نے ہی ساتھ دینا ہے نا, اس طریقے سے ساری قوم ہی ساتھ دے. صرف غریب آدمی رگڑا جائے, صرف مڈل کلاس رگڑا جائے, نہیں, سارے رگڑے جائیں, سب برابر کے شریک ہو نا اس میں نا. جو اچھا ہو, کیک کھانے کا وقت ہو تو پھر یہ ہر بندہ کھا جائے, اور پھر جب اس طریقے کا مصیبت کا وقت ہو تو پھر یہ اوپر والے مزے کریں, اور مڈل کلاس ہو, غریب رگڑا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک چیلنج سمجھ کے کریں. اب بہت اچھی اطلاعات آ رہی ہیں. یہ کل یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا دورہ ہوا, انہوں نے کہا تیاری کریں, بہت بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے. اب سٹاک ایکسچینج کتنے دنوں سے اوپر جا رہی ہے اس امید پر کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات مثبت جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات ہونے ہیں. اور پرائم منسٹر نے بھی ان کو ایک میسج دیا ہے کہ جی مذاکرات ہمارے ساتھ ہونے, اور آپ کی شرائط جو آپ نے رکھی وہ ہم اسی طریقے سے ماننے کو تیار ہیں. اور اب جو ہے نا آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آ رہا ہے. اور صدر صاحب نے بہت امپارٹنٹ باتیں کی. یہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی ان سے جب معیشت کے بارے میں پوچھا گیا تو پریزیڈنٹ عارف علوی نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا, اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. جن کے ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں نا, قرضے, وہ ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیتے. یہ پکی بات ہے. یہ پھر کب اس پہ بولیں گے, اور میں نے پہلے بھی بولا ہے اس پر. اور ساتھ ہی یہ بھی صدر صاحب نے بتا دیا کہ شہباز شریف کے پاس اعتماد کے ووٹ پورے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ بنا ہے نا, یہ وزیر اعلیٰ یہ محسن نقوی کا کہہ رہے تھے, یہ بالکل آئینی اور قانونی طور پہ بنا ہے. ظاہر ہے ان کو وہ لگایا ہے وزیر اعلیٰ کو جب الیکشن کمیشن نے, تو بالکل آئینی اور قانونی طور پہ بنا ہے. اور میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں, پھر آپ دیکھ لیجئے گا. ابھی مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی, ابھی خان صاحب کی بھی ہوگی گرفتاری, خان صاحب نااہل بھی ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ قاسم سوری, خان صاحب اور ان لوگوں پر یہ آرٹیکل 6 والا معاملہ بھی چلے. یہ میں آپ کو بہت اس طرح کی نا اندر کی خبر بتا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے نا اب صورتحال وہ والی صورتحال نہیں ہے. اور یہ خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے. خان صاحب کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ میں اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار بیٹھا ہوں. تو اب جب مار بیٹھے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جب ایک دفعہ تیر کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا. زبان سے کوئی جملہ یا الفاظ نکل جائیں تو وہ واپس نہیں آتے. پھر اس طریقے سے کڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پھر اس طریقے سے کتھارسس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں سیاست میں تو داؤ پیچ ہوتے ہیں. سیاست میں کتھارسس نہیں ہوتا, غصہ نہیں ہوتا. سیاست میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے پاپولر لیڈر تھے, لیکن انہوں نے جب داؤ پیچ کی بجائے جب غصہ کیا تو پھر ان کو بہت زیادہ مشکلات آئیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.